اور میں بلا لیتی ہوں اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر وجاہت کو، ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو پلیز ویلکم ڈاکٹر وجاہت، آ جائیے آپ اور تشریف فرمائیے. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بس جناب بالکل ٹھیک، اور رمضان مبارک کے مہینے بالکل بہت اچھے طریقے سے لوٹ رہے ہیں، عبادات چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ روزے چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت خوش الحمدللہ، اور ماشاءاللہ بس ایسے لگتا ہے تیزی سے گزر رہے ہیں. صحیح بات، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ بیچارے ماہ رمضان جو مہینہ ہے خوبصورت سا گزر بھی جائے گا. بس سوال یہ ہے کہ رمضان تو گزر جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق دے. لیکن ہم اس سے سیکھ کے کیا نکل رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے بالکل، جو ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں، جو ہم لیکچرز لے کے سیکھتے ہیں. ایسے ہی کیا رمضان ہمیں کوئی ایسی چیز سکھا دے جب ہم یہاں سے نکل جائیں عید کے بعد تو سمجھ لو کہ ہم نے رمضان کو وصول کر لیا؟ بالکل. اچھا وجاہت دیکھیں، ہم لیکچرز تو لے رہے ہوتے ہیں، ہم ہر کہیں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم لوگ اس کو ایز اے پریکٹیکل وے میں اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے تو پھر فائدہ نہیں ہے. بالکل. اگر جس طرح میں نے بات کی کہ ہم اپنے اوپر تو بہت کچھ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ اپنے لیے کوئی ڈریس لے لیا یا کچھ بھی ہم نے لیا کیا اپنے اوپر لگایا، اور لیکن ہم کبھی کبھار اس میں کنجوسی کر بھی جاتے ہیں. سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو کچھ دیں یا نہ دیں، یا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت قیمتی ہے تو تھوڑا سا ہلکا دے دیتے ہیں اس کو. تو اس بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ماہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، اور اگر ہم اس طرح کچھ کرتے ہیں کسی کے لیے لیکن خوشی سے دل کھول کے، تو اس کا ہماری جیسے ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا تو بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کو بھی وہ چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کرو. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو اسلامی پوائنٹ ہو گیا. بالکل. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کی، تو ایک ورڈ ہے ہاسپٹیلٹی. ٹھیک، لینا دینا، ایک دوسرے کے لیے تحفے تحائف کا، ایک دوسرے کو ایکسچینج کرنا. ٹھیک ہے، کسی کی پیسوں سے مدد کرنا، کسی کی کوئی کپڑے دے کے مدد کرنا، یہ جو خوبصورتی ہے، جو ڈائمینشن ہے، وہ ہم بہت پاکستان میں خاص طور پہ مس کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب ہم ان طرز پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا بہت خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی جو ٹاپ کلاس سیلیبریٹیز ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، آپ دیکھیں یہ لوگ چیریٹی کے جو عمل ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ 2% دے دیا، 3% دے دیا، یہ اپنے 20% دے دیتے ہیں. ایسا ہی، کیونکہ they somehow they came to know کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ چیریٹی دیتے ہیں، تو آپ کے دماغ کو، آپ کی روح کو کتنی تسکین ملتی ہے. ان کو سم ہاؤ پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو چیریٹی دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور سامنے والا جب استعمال کرتا ہے تو ان کو تو خوشی ہوتی ہے، لیکن ہمیں خود کو کتنی خوشی ہوتی ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے نا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بانٹتے رہیں اور دنیا والوں کو دیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بھی دے رہا ہوتا ہے، نواز رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے. وجاہت دیکھیں، آپ اگر جس کو دے رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، تو ان کے دل سے کتنی دعائیں نکل رہی ہوں گی، اور کیا وہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ تو وہ ذہنی سکون تو ملنا ہی ہے نا، اور روحانی سکون بھی ملتا ہے اس سے. پھر بالکل بیسکلی دیکھیں نا، سائیکالوجی ہو یا سائیکیٹری ہو، اس کے اندر ایک کونا ہے جس میں کہتے ہیں روحانی طور پہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ فیل کریں. ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے یہ کام کیا اور مجھے بڑی تسکین فیل ہوئی. آپ کہیں جا کے غریبوں میں کچھ کھانا بانٹ دیتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اسی طرح آپ اپنے خاندان میں جو آپ سے کمتر ہیں، ان کو فرض کریں آپ 3 جوڑے بناتے ہیں، 3 جوڑے آپ نہ بنائیں، آپ 2 جوڑے بنا لیں اور ایک کسی مستحق کے لیے بنا دیں. تو وہ 3 جوڑے بنانے سے جو خوشی ملے گی نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دوسرے کو دینے سے اس سے زیادہ آپ کو خوشی مل رہی ہوگی جب آپ اس کو دیکھیں گے یار اس نے بھی عید میں میرے ساتھ خوشیوں کو شیئر کیا. تو یہ جو خوبصورتی ہے ہم لوگ نہیں استعمال کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ڈائمینشن کا. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی الماریاں بھریں، اپنے پرفیومز کے ٹیبل پہ امبال لگا دیں. پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم اتنا، آپ سوچیں اب جیسے الماریاں بھرنے کی بات، اتنے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، یاد بھی نہیں ہے ہمیں، 6 مہینے سال گزر گئے. اچھا، نہ ہم پہنتے ہیں نہ ہم کسی کو دیتے ہیں، اور بس وہ الماری کی زینت ہوئے میں. تو کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ بلکہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ذہنی بوجھ بن جاتا ہوگا ہمارے اوپر. دیکھیں نا، جتنی چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گی وہ پیچھے دبتی جائیں گی، آپ کے استعمال میں کم آئیں گی. ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ آپ کے پاس اچھی کوالٹی چیزیں ہوں، کم ہو، لیکن آپ کے بھائیوں کے پاس بھی ہوں، آپ کے دوستوں کے پاس بھی ہوں، آپ کے خاندان والے ہیں، نوکر ہیں آپ کے گھر میں، اگر آپ ایک آنکھ اٹھائیں تو صحیح نا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی
یہ لوگ جو ہے نا یہ مستحق ہیں, ان کو بھی دیا جائے. تو اس یہ جو ہاسپٹیلٹی کا عمل ہے وہ ہم لوگ کو رمضان سے عادت ڈلواتا ہے. ٹھیک, یہی آج کی بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو جذبہ ہے وہ بڑا بیدار ہو جاتا ہے جہاں سے رمضان اسٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا وجاہت, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ رمضان میں بیدار ہو جاتا ہے ہمارا, اتنا ہم جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر رمضان میں ہی ہوتا ہے, اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے. یہی تو افسوس ہے نا کہ یہی تو یہ 31ویں دن آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے واقعی میں. جو 30 دن ہم پریکٹس کر رہے ہیں, بالکل ہم نے رمضان اسٹارٹ ہوئے, ہمارے اندر خدا کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے اور انسانوں کے لیے بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ سوشل سائنس کو پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اپنے لوگوں سے محبت کرو. اس میں آپ زبانی کلامی تو محبت نہیں کر سکتے, آپ چیزوں کے لین دین سے بھی کر سکتے ہیں. دعوتیں کریں, ایک دوسرے کو افطار پارٹیز دیں, سحری پہ بلائیں, آپس میں ملنے کا انتظام کریں. جب آپ اپنا رزق سے دوسرے پہ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کو اوپر سے تو رزق ملتا ہی ملتا ہے, لیکن آپ کے زمینی تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں, آپ کی عزت بڑھتی ہے. یہ چیز جو ہے نا ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اگر آپ کسی اور دنیا میں جائیں, ملک میں جائیں, تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں آپس میں چھوٹی چھوٹی دعوتیں کرتے رہتے ہیں, آپس میں ملتے رہتے ہیں, کیونکہ بزی بہت ہوتے ہیں تو بہانے سے ملتے ہیں. پاکستان میں اب جو ہے نا بہت چیزیں کمرشل ہوتی جا رہی ہیں. لیکن وجاہت دیکھیں, اب دعوتوں کی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم اپنا ایک وہی بات ہے نا, پرانا وقت بولوں یا سادہ وقت بولوں کیا کہوں, یا ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اب فرض کریں ہمارے گھر مہمان آئے, اگر ہم نے ان کے سامنے ایک کپ چائے بھی رکھ دیا, صرف پانی بھی رکھ دیا, ایک کپ چائے بسکٹ رکھ دیا, تو وہ اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ راضی نہیں ہوتے, تو اس سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو بلاتے ہوئے کہ اب ہم کیا کریں, کیونکہ جب تک ٹیبل بھرا نہیں ہوگا تو مہمان خوش نہیں ہوگا, راضی ہو کے نہیں جائے گا. تو کچھ لوگ اس گھبراہٹ کی وجہ سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب شرم محسوس کرتے ہیں, وہ بلا نہیں پاتے کسی کو. اچھی بات ہے. یہ بھی کیا کوئی نفسیات کا تعلق ہے, یہ کیا چیز ہے, مطلب میں جاننا چاہتی ہوں. بڑی اچھی پوائنٹ کیا آپ نے, یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں, جو شخص کو خوش نہیں ہونا نا, آپ اس کو منو سلوا بھی رکھ دیں اور آپ اس کو دنیا بھر کے تحفے تحائف رکھ دیں, شاید اس کو خوش نہیں ہونا. ایسا نہیں ہے. میں پھر بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک ٹپ کے طور پہ, کہ آپ اپنے حیثیت کے مطابق لوگوں کو دعوت کریں, لوگوں کو تحفے دیں. یہ پرواہ نہ کریں کہ سامنے والا اس کو کتنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ کی خوشی بھی تو اس میں شامل ہے نا, کہ میں اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو ایک تحفہ دے رہا ہوں اور اس کو پسند آ گیا تو اچھی بات ہے, نہیں آیا تو ٹھیک ہے, میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. یہ اگر آپ اف اینڈ بٹس میں لگ جائیں گے تو پھر آپ کے تعلقات ان سے کبھی بھی اچھے ہو نہیں سکتے. اور جنہوں نے کیڑے نکالنے ہیں, ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے تو ہر جگہ نکالنے ہی ہیں. اور بلکہ میں کہتی ہوں کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آپ اتنی محبت سے کوئی تحفہ دے رہے ہیں, وہی بات ہے نا, میں کہتی ہوں کہ تحفے کی قیمت کو نہ دیکھیں. ایک گلاب بھی ہو تو اس کو قبول کریں اور سنبھال کے رکھیں اپنے پاس. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر کوئی اتنی محبت سے تحفہ دیتا ہے اور وہ سامنے ہی بول دیتے ہیں کہ ہاں بس گزارا ہے اور ٹھیک ہے, تو کتنا دل ٹوٹ جاتا ہے اس میں. دیکھو, دل رکھو نہیں نا اتنا چھوٹا جو بات پہ سمجھ لے وہ ٹوٹتا رہے. آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں, آپ اپنے طور پہ اچھا کام کرتے رہیں, مطلب اپنے سکون کے لیے ہم کرتے رہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو اور ہمیں ایک جیسے نفسیاتی کیا بولتے ہیں کہ ذہنی سکون ہو, کہ ہم یہ سیٹسفائی ہوں کہ دیکھو ہم تو اچھا کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے. بالکل. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ میں ہاسپٹیلٹی یا لینا دینا کیوں کرتا ہوں, پہلا سوال بھائی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اس سے خوشی فیل کرتا ہوں. صحیح, پہلا تو یہ نیت ہو گئی نا کہ میں اس سے خوشی فیل کرتا ہوں, دوسرا کرے یا نہ کرے. دوسرا جواب یہ بنتا ہے کہ جب میں کسی کو دیتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ اس کی اپنی مرضی ہے, آپ اپنی مرضی اس پہ ٹھوس نہیں سکتے. تو بالکل صحیح. پہلے بات یہی ہے کہ بس آپ اپنی خوشی کے لیے, کیونکہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا آپ اچھی لائف اسٹائل کو فالو کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کے بعد تھرڈ نمبر آتا ہے چیریٹی کا. ٹھیک, جب آپ دنیا کے مدد کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, جب چھوٹا سا لیول ہے, میں بتاؤں کہ اگر آپ الماری کی صفائی بھی کرتے ہیں اور اپنے پیارے سے نوکر کو کسی کو اپنے باقی کے کپڑے دے دیتے ہیں اور خوشی سے لے لیتا ہے, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. اور ڈھونڈے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈے, اور اسی میں سکون ہے, اسی میں خوشیاں اور سکون بھی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں سکون ڈھونڈنے کے لیے کچھ بڑا نہیں کرنا ہوتا.